آج پھر میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے نانی سے کہنے لگی، آخر اب بتاتی کیوں نہیں کہ وہ چیز میرے پیچھے کیوں پڑی ہے، کیوں مجھے دکھائی دیتی ہے؟ اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی۔ میں نے دیکھا نانی کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کبھی تیری ماں بھی ہمارے سامنے ایسے ہی روئی تھی، لیکن ہم نے اس کے آنسوں کا احساس نہیں کیا، اس کے ساتھ زبردستی کی، اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تمہاری صورت میں جو پریشانی، تمہاری تکلیف ہے، ہم اسے کیسے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہماری بیٹی بھی تو اسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ کیا مطلب ہے نانی؟ کیا ہوا تھا امی کو؟ تمہارا قصور سب سے بڑا یہ ہے کہ تم بالکل اپنی ماں کی ہم شکل ہو۔ نانی کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا اسی وجہ سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں؟ میں حیران تھی۔ نانی کہنے لگی، ہاں، کیونکہ تمہاری شکل بھی اپنی ماں جیسی ہے، تم ہو بہو اس کی جوانی کی دوسری تصویر ہو، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ یہ سن کر میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا تھا امی کے ساتھ؟ آپ نے کبھی ان کے ماضی کے بارے میں میرے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا۔ نانی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، کہنے لگی، کیسے بتاتی تمہیں، وہ بات ہی اس قدر تکلیف دہ تھی۔ کیا جانتی تھی کہ میری مدیحہ ایک دن مجھے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی؟ میں امی کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ جانتی تھی کہ نانی کبھی بھی مجھے ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گی۔ اسی لیے آج پہلی بار میں نے اپنی ماں کے کمرے میں قدم رکھا تھا، وہ کمرہ جو ان کے مرنے کے بعد ہمیشہ بند رہتا تھا۔ آج میں نانی سے چھپ کر یہاں آئی تھی، ان کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگی، ان کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اس کمرے کے در و دیوار سے ان کی یادیں لپٹی تھی۔ کاش میری ماں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر نہ جاتی۔ اب میں انہیں یاد کر کے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تبھی اچانک نانی کی آواز آئی تھی، میں نے منع کیا تھا نا، پھر بھی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نانی کی آواز پر پلٹی، پھر بے خوف و خطر کہنے لگی، کیونکہ مجھے وہ بات جاننی ہے جو آپ نے پچھلے 18 سال سے مجھ سے چھپا کر رکھی ہے۔ نانی نے میرا ہاتھ تھاما، پھر وہ امی کے بیڈ پر بیٹھ گئی، ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی، آؤ میری بیٹی، میں تمہیں بتاتی ہوں ایک خوبصورت لڑکی کی کہانی جس کا نام مدیحہ تھا۔ مدیحہ کی ہر بات میرے دل پر نقش ہے۔ بھلا میں اس کی زندگی کی ان تلخ یادوں کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ نانی جو جو مجھے امی کے بارے میں بتا رہی تھی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھلا کسی لڑکی کی زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ نانی کہہ رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے، کیونکہ یہ ماضی کا کوئی قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا نام نوال ہے، میں ایک یتیم لڑکی اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ میرے باپ نے امی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے امی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی باتیں سنی تھی، کیونکہ ایک بار جب میرے ابو مجھ سے ملنے آئے، ان کا کہنا تھا کہ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، بس خیال رکھنا کہ تمہارے ساتھ ویسا نہ ہو جیسا تمہاری ماں کے ساتھ ہوا۔ اس نے تو ایک ایسے غم میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوائی جو اس کا اپنا پیدا کیا ہوا تھا۔ بھلا ایسا اپنی زندگی میں کون کرتا ہے؟ میں اس وقت چھوٹی سی تھی، ابو کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب دھیرے دھیرے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع کیا، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں اپنے اسکول کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ تھی۔ جب ایک دن پانی پینے کے لیے میں اسکول کے پچھلے حصے کی طرف چلی آئی، جہاں پر درخت ہی درخت موجود تھے، میں پانی پی رہی تھی جب میں نے ایک درخت کی شاخوں کو زور زور سے ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ میں حیران تھی کیونکہ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ گرمی کی وجہ سے شدید حبس ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس درخت کی شاخوں کا ہلنا مجھے عجیب حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں یہی دیکھنے کے لیے اس درخت کے پیچھے گئی جب مجھے قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچانک ہی میں نے 2 پاؤں دیکھے تھے۔ وہ اس قدر خوفناک لمبے لمبے بالوں والے عجیب و غریب پاؤں تھے کہ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور خوف کے مارے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔
फिर जब मुझे होश आया तो बार बार मेरी निगाहों के सामने वही मंजर आता रहा। उस दिन से लेकर अब तक मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और 12वीं जमात की तलबा थी जब मुझे कहीं ना कहीं वो अजीब व गरीब खौफनाक साया दिखाई दे जाता। जब मैं अकेली खड़ी होती तो वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करता। मेरे हाथ पाँव में सुनसुनाहट से दौड़ जाती और दिल बुरी तरह से धड़कने लगता। खौफ के मारे मैं हिचकियों से रोती थी। आखिर एक दिन मैंने नानी के सामने इस बात का जिक्र किया। ये सुनकर नानी की आंखें दहशत से फैल गई थी। वो कहने लगी, ये क्या हो रहा है आखिर? ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ था? फिर उस दिन मैंने जाना कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। उनकी ज़िंदगी इस कदर खौफनाक वाक़यात से भरी होगी, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। आज मैं अपनी अम्मी की सच्ची कहानी आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। आप ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुने। मेरा नाम मदीहा है। मैं एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। 2 भाइयों की अकलौती बहन होने की वजह से मुझे घर के खूब लाड प्यार मोहब्बत ने किसी हद तक खुदसर बना दिया था। मैं अपनी दोस्तों की चहेती और सबसे मशहूर शख्सियत रखने वाली लड़की थी। लड़कियां मुझसे दोस्ती करने के लिए तरसती थी। मैंने भी गिनी चुनी चंद दोस्तें बना रखी थी। फिर एक दिन कॉलेज में खूब शोर हो रहा था। मैं हैरान थी कि ये शोर कैसा है। लड़कियां इतनी पुरजोश क्यों दिखाई दे रही हैं? पता चला कि लड़कियां अपने लिए खुश हैं क्योंकि हमारा कॉलेज का ट्रिप वादिये कागान जा रहा था। वो जगह जो आज तक मैंने नहीं देखी थी, लेकिन उस जगह के बारे में मशहूर था कि अगर उस जगह कोई जाए तो सारी ज़िंदगी उसकी यादें नहीं भुला सकता। मैं भी वहाँ जाने के लिए पुरजोश हो रही थी, लेकिन इस बात पर मैं परेशान थी कि ना जाने मुझे घर से इजाज़त मिलेगी या नहीं। मेरी दोस्त मारिया और नाजिया मुझे कह रही थी कि तुमने भी साथ चलना है। उन दोनों के घर वाले तो खुले और आज़ाद माहौल के थे, लेकिन हमारे यहाँ का माहौल इंतहाई कंजर्वेटिव था। अब मैं कहने लगी, ठीक है, मैं अम्मी से इजाज़त लेने की कोशिश करूँगी। अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो फिर हम ट्रिप पर चलेंगे। कॉलेज में बहुत सी लड़कियाँ जा रही थी। कुछ ऐसी लड़कियाँ जो बहुत गरीब और वहाँ जाने की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वो नहीं जा रही थी। इसके अलावा हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लड़कियां अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती थी। फिर उस दिन मैं अम्मी से इजाज़त ले रही थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, शरीफ घरानों की लड़कियां इससे मुंह उठाकर कहीं भी घूमने फिरने नहीं निकल जाती। मैं अम्मी से कहने लगी, कॉलेज की ये यादें सारी ज़िंदगी खुशगवार यादों की तरह माजी का हिस्सा बन जाती हैं। आप मुझे भी इस ट्रिप पर जाने दें। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। आखिरकार अम्मी ने अब्बू से सिफारिश की और अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी। अच्छे खासे पैसे भी दे दिए थे ताकि मैं वहाँ जाकर खूब इंजॉय करूँ। वो दिन बड़ा ही पुरजोश था। सब लड़कियाँ सफ़र पर जाने की दुआ पढ़ रही थी, जबकि मैं भी आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फौंक रही थी ताकि ये सफ़र बिल्कुल आसान और ख़ूबसूरत साबित हो। फिर एक लंबे सफ़र के बाद बिलाखिर हम वादिये कागान पहुँच गए थे। वहाँ के खूबसूरत मुकामात, पथरीली सड़कें और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वहाँ की झीलें देखकर तो जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि ये भी एक ज़मीन का हिस्सा है। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी जन्नत नज़ीर वादी में पहुँच चुके हैं। सब लड़कियाँ बहुत खुश हो रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। आप लोगों ने कहीं भी जाना है, ग्रुप की सूरत में जाना है। सुबह सुबह का वक्त था, इसीलिए हम सभी उस झील के किनारे जाने के लिए बेचैन थे। फिर मैं अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगी। मेरी दोस्त मारिया अपना कैमरा भी लेकर आई थी। फिर मारिया कहने लगी, झील पर जाने से पहले हम उन पहाड़ों की तरफ चलते हैं। वो देखो, वहाँ से बादल कितनी नीचे दिखाई देते हैं। हो सकता है कि हम हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लें। ये मंजर तो वाकई बहुत दिलकश लग रहा था, इसलिए मैं भी उनके साथ जाने लगी। वो दोनों कैमरे में मंजर कैद कर रही थी, जबकि मैं एक पहाड़ी पर खड़ी नीचे झांकने की कोशिश कर रही थी। जब ना जाने अचानक से क्या हुआ कि मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे गिरने को हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने मुझे छू लिया हो, लेकिन किसी ने मुझे सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। मुझे नई ज़िंदगी देने वाला वो एक खूबसूरत नौजवान था। मैं हैरत से उसे देख रही थी।
پھر وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، احتیاط سے، یہ موت کی وادیاں ہیں، یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں دور تک اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کیسے مجھ پر ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں سارا وقت کھوئی کھوئی سی رہی۔ میری سہیلیاں مجھے پوچھتی رہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ایک نوجوان نے میری زندگی بچا کر میرا دل چھین لیا ہے۔ اس نے وہ دل اپنے پاس رکھ لیا اور میری نظریں اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ میں اسے جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر وہ کہاں ہے، کہاں سے آیا تھا، کہاں رہتا ہے۔ ضرور وہ ان وادیوں کا ہی باسی ہوگا۔ اب میری نگاہیں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میرے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ پھر 3 دن گزر گئے، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں بہت اداس تھی۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا، لیکن شام کے سائے پھیلنے کو تھے کہ اچانک ایک خوفناک اور سنسان سڑک پر گاڑی خراب ہو گئی۔ پرنسپل اور ٹیچر سمیت ساری کالج کی لڑکیاں بھی پریشان ہو گئی۔ پھر ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے لگا، تبھی دور سنسان سڑک سے ایک منہ پر مفلر لپیٹے لمبا چوڑا نوجوان آتا دکھائی دیا۔ وہ ڈرائیور سے کچھ بات کر رہا تھا۔ تبھی اچانک اس نے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھا اور میں اسے پہچان گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جسے ڈھونڈنے کے لیے میری نگاہیں پچھلے 3 دن سے بےتاب تھی۔ آج یوں وہ سڑک پر مل جائے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی، جبکہ میں کھڑکی میں سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ میری دنیا میں الگ ہی آگ لگا کر چلا گیا تھا، اور یہ آگ عشق کی تھی۔ میں اس کے عشق میں جلنے لگی تھی۔ دن رات میری نظروں کے سامنے رہتا۔ میں خواہش کرتی کہ وہ کسی طرح میرے سامنے آ جائے۔ میری سہیلیاں میرا پاگل پن دیکھ کر حیران تھی۔ پھر ایک دن میں نے ماریا کو یہ راز بتایا کہ مجھے وہاں وادی کاغان میں ایک لڑکا ملا تھا، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میری حالت دیکھ کر حیران تھی۔ کہنے لگی، تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ایسی غلطی مت کرو۔ کون تھا وہ لڑکا؟ ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں کہنے لگی کہ اسے صرف میری آنکھیں ہی دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ جب بھی آیا صرف میری خاطر وہاں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی میرے لیے کچھ خاص جذبے رکھتا ہے۔ ماریا مجھے سمجھا رہی تھی کہ ایسی غلطی نہ کرو، جب کسی انسان کو جانتی نہیں ہو تو اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ لیکن میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف میرے گھر والے بھی حیران تھے، کیونکہ میں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ ظاہر ہے اپنے گھر کی اکلوتی لڑکی تھی، ایسے میں جو لڑکی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہے، گھر میں شور شرابہ مچا کر رکھے، اس کا خاموش ہونا سبھی کو چونکا رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی ہر وقت میرے وجود پر طاری رہتی۔ پھر اس دن میرا دل اتنا بے چین ہوا کہ میں امی سے کہہ کر قریبی پارک میں چلی آئی۔ یہ ایک سوسائٹی تھی جہاں پر یہاں کے لوگوں کے لیے ایک پارک بنایا گیا تھا۔ پارک میں بچے کھیل رہے تھے، بڑے بوڑھے سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ میں ایک الگ تھلگ بالکل بینچ پر اداس بیٹھی سامنے درخت کو دیکھے جا رہی تھی، جب کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں جہاں کی تہاں رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا۔ کیا اسے میری کھوج یہاں تک لے آئی ہے؟ مجھے ایسے لگا جیسے میں آسمان پر اڑ رہی ہوں۔ اسے اپنے سامنے پا کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کیونکہ میں اسے اپنے دل کی بات بتانے والی تھی۔ دوسری طرف ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مجھے کچھ کہنے والا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ 2-3 دفعہ آپ میرے سامنے آئے، لیکن ایسے لگتا ہے آج میری محبت نے آپ کو یہاں کھینچ لیا ہے۔ وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، تم بہت معصوم اور خوبصورت ہو، میں بھی تم سے پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن تم رہتے کہاں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرا گھر اس سوسائٹی سے آگے جو پرانا قبرستان ہے اس کے پیچھے ہے۔ اب میں دوبارہ تم سے یہاں ملنے نہیں آؤں گا۔
کیونکہ میرے اس شہر میں کچھ دشمن بھی رہتے ہیں، اسی لیے اگر تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو وہیں پر آنا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے ملنے ضرور آؤں گی۔ آج پھر جیسے میں پہلے والی مدیحہ بن گئی تھی۔ ہنستی مسکراتی ہوئی میں اس دن خوب چہک رہی تھی۔ امی کہنے لگی، آج کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے جو اتنی چہک رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ کیا راز ہے؟ میں امی سے کہنے لگی، میں جلد ہی آپ کو بتا دوں گی، فی الحال میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ پڑھائی پر تو میری کوئی توجہ نہیں رہی تھی، لیکن اس دن میں اس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ اکثر ہی پارک میں اس سے ملنے چلی جاتے، لیکن آج اس نے ایک ایسی جگہ پر بلایا تھا جہاں وہ رہتا تھا، لیکن میں اس جگہ پر آ کر حیران تھی۔ یہ تو ایک سنسان سا راستہ تھا اور یہاں پر کسی انسان کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی بہت گھبرا رہی تھی، کیونکہ اس نے مجھے یہیں پر آنے کو کہا تھا۔ تب اچانک ہی وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر آیا تو میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آج اس کا چہرہ کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن یہ شام کا وقت تھا، مجھے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے گھر بھی جانا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اس کا گھر کہاں ہے، تو وہ کہنے لگا میں اسی قبرستان پر رہتا ہوں۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، اس کی میں وجہ سمجھ نہیں پائی، لیکن میں دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ شاید عشق ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ رات ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس دن میں گھبرا گئی کیونکہ بڑے بھائی نے مجھے گھر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ میرے ہاتھ پاؤں میں پسینے آنے لگے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی، لیکن راستے میں دیر ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا، آئندہ میں تمہیں کبھی اس وقت گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھوں۔ میں ڈر کر گھر آ گئی تھی، لیکن میں کیا کرتی، مجھے تو ہمیشہ وہ رات کو ہی ملنے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ پھر اس دن اس سے ملنے گئی، وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ جب میں اسے کہنے لگی، مجھے اس بات پر تجسس ہے کہ تم اس قبرستان میں ہی ملنے کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ دیکھو یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر جنات وغیرہ کا بسیرا ہے۔ تب میری بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا تم خوفزدہ ہو جاؤ گی؟ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی، ظاہر ہے ان کی دہشت ہی ایسی ہوتی ہے۔ تب وہ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، آج تمہیں ایک راز سننا ہوگا۔ یہ تمہارے سامنے آنے والا نوجوان جو ہمیشہ تمہیں یہیں پر بلاتا رہتا ہے، اس کا گھر یہیں پر ہے، اسی درخت پر میں رہتا ہوں۔ میں ایک جن ذات ہوں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھیں بدل چکی تھیں۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک مخلوق ہو۔ میں اس کی باتوں کو مذاق سمجھ رہی تھی اور کہنے لگی، تم یقیناً مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں ہرگز تم سے نہیں ڈرنے والی۔ تبھی اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کا چہرہ مکمل طور پر بدل گیا۔ تو چند لمحے پہلے کسی انسان کی طرح جو نظر آتا تھا، لیکن اب اس کی ہر چیز بدل چکی تھی۔ اس کا بھیانک روپ دیکھ کر میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ جب رات کے 10 بج گئے اور میں گھر نہیں پہنچی تو میں اپنی سہیلی کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تھی۔ ایسے میں امی کا رو رو کر برا حال تھا اور بھائی بھی حیران تھے۔ بھائی بڑا غصے سے کہنے لگا، میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے گھر جانا چھوڑ دے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے امی جانے کی، اب نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے بھی معلوم کر لیا۔ دونوں بھائی بہت پریشان تھے۔ تبھی ایک بچہ آیا جو محلے میں رہنے والا تھا۔ بڑے بھائی سے کہنے لگا، میں نے مدیحہ باجی کو پرانے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اکثر وہاں جاتی ہیں۔ یہ سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے، جبکہ امی کے تاثرات ایک دم سے ہی بدل گئے۔ وہ کہنے لگی، وہ اس قبرستان میں کیا لینے جاتی ہے؟ جاؤ جا کر اسے دیکھو، وہاں اس کی سہیلی کا گھر بھی نہیں ہے۔ اب دونوں بھائی جیسے ہی قبرستان میں آئے تو ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا انہیں میرا وجود مل گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے مجھے اٹھا کر لائے تھے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ پہلے تو کہنے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر ابو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرور اس نے وہاں کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لی ہوگی، اس کے خوف سے ہی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اب جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں اپنی کیفیت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ آخر سچ میں ہی وہ ایک جنات ہے یا پھر اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن بار بار اس کا خوفناک روپ میرے سامنے آ رہا تھا۔
मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं एक जिनजात के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और ये मेरे लिए सबसे गलत बात थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अब मैं पागलों की तरह उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगी, लेकिन अम्मी ने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया था और घर से बाहर निकलने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी। लेकिन मैं उससे मिलने की आरज़ू में दिन रात दरवाजे के पास बैठी रहती कि मौका मिले तो मैं घर से बाहर चली जाऊं। अम्मी मेरी बहुत परेशान थी। कहने लगी, इसके बिखरे बाल और लाल आंखें देखकर मुझे खौफ आता है, आप कुछ करें। एक दिन अब्बू से कहने लगी कि इसे किसी आमिल या मौलवी के पास लेकर जाओ। मुझे इस पर शक होता है कि ज़रूर इसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसी वैसी चीज़ देखी है, लेकिन मैं उससे कुछ बात करना चाहती थी, वो भी अपने दिल की। एक रात मैं सो रही थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई थी, देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, खुदा के लिए मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे मिलना मत छोड़ो। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कमरे में मौजूद था, मेरे बिस्तर के पास। अब मैं सख्त खौफजदा होकर उसे देखे जा रही थी। मुझे उससे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं उससे कहना नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए। शायद इसकी वजह ये थी क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। तभी मैं डरते डरते उससे कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। तभी वो मेरे सामने ज़मीन पर बैठा और कहने लगा, इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया था। क्या हुआ अगर मैं एक इंसान नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत खालिस है, मेरी मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल पाकीज़ा है। उस दिन उन खूबसूरत वादियों में मैंने तुम्हें कुछ सफ़ेद जोड़े में देखा, मुझे तुम कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। मैं वहीं पर बैठा था एक पहाड़ी पर, लेकिन अचानक ही तुम वहाँ से गिरने को हुई तो मैंने पलक झपकते में तुम्हें बचा लिया, क्योंकि मेरे दिल ने मुझसे कहा था, हाँ मैं एक जिनजाद हूँ, पहाड़ों पर रहने वाला एक जिनजाद, लेकिन एक ऐसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था जो इंसानों की दुनिया में रहती है, क्योंकि वो एक आदमजादी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूँगा। जब तुम्हें कोई परेशानी होगी मुझे खुद से कभी जुदा ना करना। आखिरकार उस जिनजाद ने मुझे अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में जकड़ लिया था। मैं हैरत अंगेज़ तौर पर रातों को उससे मिलने लगी। उससे बातें करके दिल को सुकून मिलता। मैं हर चीज़ से बेगाना हो चुकी थी, हत्ता के घर वालों से भी। एक रात जब मैं उससे बातें कर रही थी, जब मेरी अम्मी ने सुन ली बातें और देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, वो भी ऐसी बातें जैसे मेरे सामने कोई मौजूद हो, क्योंकि वो जिन ज़्यादा मेरे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देता। दूसरे दिन अम्मी अब्बू से कह रही थी, हमारी एक ही बेटी है, मैं इसकी ये हालत नहीं देख सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम किसी आमिल को देखते हैं। अब्बू कहने लगे, हाँ मुझे भी उस पर शक होता है, ये हर वक्त अपने कमरों में बंद क्यों रहने लगी है। उस दिन अब्बू अम्मी मुझे ज़बरदस्ती उस आमिल के पास लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं मुसलसल जाने से इनकार कर रही थी। जाहिर है ऐसा करने के लिए मुझे उस जिन ज़ात ने कहा था। वो कहने लगा, अगर तुम उस आमिल के पास गई तो हम दोनों को जुदा कर देगा, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकूँगा। जैसे मैं तड़पता फिरूँगा ऐसे ही तुम भी तड़पोगी। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए अम्मी अब्बू से कह रही थी कि मुझे किसी आमिल के पास नहीं जाना। वो मेरा पागलपन देख कर हैरान थे, लेकिन फिर ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डालकर ले गए थे। आमिल के सामने में बैठी बिखरे बालों के साथ उसे वहशतज़दा नज़रों से देख रही थी। वो भी मेरी हालत देखकर डर गया। कहने लगा, आपने इतनी देर कर दी बच्ची को लाने में। ये सुनकर मेरे अम्मी अब्बू के होश उड़ गए थे। फिर अम्मी कहने लगी, ये क्या कहा है आपने आमिल साहब, आखिर हमारी बेटी को हुआ क्या है। तो वो कहने लगे, इस पर तो एक जिन ज़ाद आशिक हो गया है और उसने अपनी मोहब्बत से इसे भी दीवाना कर लिया है। अम्मी अब्बू को तो यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता हमारी बेटी के साथ, आप कुछ करें। तो आमिल कहने लगा, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक वो इसका पीछा छोड़कर नहीं जाएगा। शादी के बाद हो सकता है कि वो इस पर रहम खाकर इसका पीछा छोड़ दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दी जाए। लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आमिल का गला दबा लूँ। मुझे वो इंसान जहर लग रहा था जो जिन्नात को मुझसे जुदा करने की बातें कर रहा था। मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी वो आमिल झूठ कह रहा था, वो सब झूठ है, मुझ पर कोई जिन्नात आशिक नहीं, वो न जाने किस दुश्मनी का बदला ले रहा है मुझसे। अम्मी कहने लगी, कैसे दुश्मनी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अम्मी को क्या कहूँ, लेकिन
میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، کیونکہ جس دن میری شادی ہوگی اس دن ہمیشہ کے لیے وہ جن ذات میری زندگی سے چلا جائے گا۔ پھر اس رات کو وہ میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی سفید آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی لیکن یہ شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں ایک جن ذات سے محبت کرتی ہوں، کسی انسان سے نہیں۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اپنی دنیا میں۔ تو وہ کہنے لگا، میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت الگ ہے، تم کبھی وہاں پر نہیں رہ سکو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی اذیت بھری زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ میری تو یہی دعا ہے کہ تم جہاں رہو خوش رہو۔ جب وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تو میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، لیکن جب رشتے والے آئے، امی نے مجھ سے التجا کی کہ میں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھی رہوں، کوئی تماشا نہ کروں۔ وہ آئے اور مجھے پسند کر کے چلے گئے، لیکن مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ صرف 3 مہینے کے اندر اندر امی ابو نے میری شادی طے کر دی اور میں اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا جب گھر والوں سے چھپ کر اسی پرانے قبرستان میں جا پہنچی جس میں موجود ایک پرانے درخت کے اوپر وہ جن زادہ رہتا تھا۔ اس نے میری موجودگی محسوس کر لی تھی، تبھی مجھے دھیرے سے پکارا۔ میں نے دیکھا اس کا وجود کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اچانک اس کی غمزدہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں کہنے لگی، خدا کے لیے میرے سامنے آؤ، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، اب میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، کیونکہ تم نے میری محبت کا جواب نفرت سے دیا ہے۔ ایک انسان سے شادی کرنے جا رہی ہو، ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہونے کے لیے۔ میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا۔ میں اس سے التجا کر رہی تھی کہ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے۔ میں اس سے ملنے کے لیے بڑی مشکل سے یہاں آئی ہوں، لیکن اس نے سامنے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ یہاں سے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب میں اجڑی ہوئی حالت میں گھر آ گئی تھی، لیکن مجھے عشق کا روگ لگ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات مجھے شدید بخار چڑھ گیا تھا۔ میرا شوہر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ سارے سسرال میں چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ عجیب دیوانی لگ رہی ہے، بھلا شادی کی پہلی رات دلہن کی ایسی حالت کیسے ہوتی ہے؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے تو عشق کا روگ لگ گیا تھا، وہ بھی ایک ایسے جن ذات کے عشق کا جو کہ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ دوسری دنیا کا رہنے والا تھا۔ اب نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی سی رہنے لگی، لیکن جب امی ابو سے ملنے گئی تو انہوں نے میری حالت پہچان لی تھی۔ پھر امی چپکے سے مجھے عامل بابا کے پاس لے گئی۔ اس نے مجھ پر ایسا عمل کیا کہ میں اس کی یادیں بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے میں نے اپنے شوہر کو زندگی میں قبول کر لیا، لیکن ایک طرف تو مجھ پر شدید ذہنی دباؤ تھا، تو دوسری طرف میرے سسرال والوں نے میرا جینا حرام کیا تھا۔ وہ بار بار کہتے کہ ہمیں یہ لڑکی ذہنی مریض لگتی ہے۔ اب میں بالکل چپ رہنے لگی، لیکن ہوش تو میرے جب اڑے جب پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر جب میں نے امی کو دی تو کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہے۔ اب مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امی کی زندگی میں آگے کیا ہوا۔ میں نانی کے پاس بیٹھی خاموشی سے ان کی ساری کہانی سن رہی تھی۔ میں کہنے لگی، امی سچ سچ بتائیں، امی جب حاملہ ہوئی تھی تو ان کے اوپر کیا گزری تھی؟ نانی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، خدا کسی کو بھی جوان اولاد کا درد نہ دے، جو تکلیف مجھے ملی ہے وہ کبھی کسی کو نہ ملے۔ کیا مطلب ہے نانی امی آپ کا؟ کیا مجھے پیدا کرتے ہی امی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ کیا اس جنزاد نے امی کو مارا تھا؟ نانی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں بیٹی، وہ تو اس کا مسیحا تھا۔ میری بیٹی جب سسرال والوں کی وجہ سے دن رات آنسو بہاتی تو اسے تسلی دینے آتا، اسے حوصلہ دینے۔ اس کا شوہر بھی بہت چھوٹے دل کا مالک تھا۔ اکثر ہی وہ اسے تانے دیتا کہ شاید وہ پہلے ہی کسی کے عشق میں گرفتار تھی، تبھی تو شادی کے بعد وہ اس سے صحیح سے نباہ نہیں کر سکی۔ میری غلطی تھی، میں اس کی شادی نہ کرتی تو کبھی اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ وہ حمل سے گزر رہی تھی، لیکن سسرال والے اسے دھمکیاں دیتے کہ ہم اسے طلاق دے کر گھر بٹھا دیں گے، جیسے ہی اس کا بچہ دنیا سے آئے گا، اگر بیٹا ہوا تو اسے رکھ لیں گے، اگر بیٹی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی میکے بھیج دیں گے۔ اب میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی تھی، لیکن میں مدیحہ کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی۔ پھر دن رات اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے سسرال میں تھی، اس کا شوہر بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔
نہ جانے وہ کیسے ہسپتال پہنچی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کی بچی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کے سسرال والوں کو خوب ذلیل کیا، جنہوں نے میری پھول سی بچی کا یہ حال کر دیا تھا۔ قصوروار جن ذات نہیں بلکہ اس کے سسرال والے تھے، وہ کم ظرف لوگ جنہوں نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی، اور اس کا شوہر بھی جو تمہارا باپ ہے۔ نانی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ امی کی یہ دکھی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ امی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، آخر وہ اتنی جلدی دنیا چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی، کیا ابو نے مجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا تھا؟ انہوں نے پیدا ہوتے ہی مجھے آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ تو نانی کہنے لگی، ہاں، جب میں تمہاری ماں کی میت کو لے کر آئی تو اسی وقت تمہیں بھی لے کر آ گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک اور مدیحہ جنم لے، اسی لیے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے پالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تمہارے دونوں ماموں بھی یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور میں اور تمہارے نانا اس گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن تمہارے نانا بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں چاہتی ہوں تمہیں تو دنیا کا کوئی بھی غم چھو کر نہ گزرے۔ لیکن بیٹا، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس نے مجھے دہلا کر رکھ لیا۔ جو چیز تمہاری ماں کے پیچھے تھی وہ تمہارے سامنے بھی آنے لگی ہے۔ اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیسے نانی کو بتاتی کہ وہ تو تب سے میرے ساتھ ہے جب سے میں 15 سال کی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، وہ میرے پیچھے کیوں آتا ہے۔ لیکن اب میں جان گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی میرے سامنے آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس نے میری ماں کو مار ڈالا تو کیا وہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے۔ مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ اسی نفرت کے جذبے کے تحت اب میں اسے اپنے سامنے بلانا چاہتی تھی۔ پھر اس رات جب میں پڑھائی کر رہی تھی، اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں غیر معمولی سی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے پریشان کر رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں جان گئی کہ وہی چیز جو ایک عرصے سے میرے پیچھے ہے وہی میرے سامنے آنا چاہتی ہے۔ میں چیختی ہوئی کہنے لگی، آؤ میرے سامنے، میں بھی تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری بھی جان لینا چاہتے ہو؟ تم نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچانک ہی مجھے کھڑکی کا پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہو۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ آج جو میرے سامنے آ گیا ہے وہی میری ماں کا عاشق تھا، ایک جن ذات۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان جو انسانی روپ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح اور نورانی چہرہ لیے وہ مجھے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ مجھے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہیں پریشان تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بھی تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی یاد آتا ہے، کیونکہ تم ہو بہو اپنی ماں جیسی ہو۔ میں غصے سے کہنے لگی، آپ کی وجہ سے ہی وہ اس دنیا سے گئی ہے، آپ نے ہی مارا ہے، آپ میری ماں کی موت کے قصوروار ہیں۔ تو اداس لہجے میں کہنے لگا، میں ایک جن ذات ہوں، میں نے اسے عشق کیا تھا لیکن میں نے اسے مارا نہیں۔ ہاں، جب وہ اکیلے بیٹھ کر آنسو بہاتی میں اسے تسلی دینے آتا تھا، کیونکہ اس کی کوکھ میں ایک بچہ پل رہا تھا، لیکن اس کے سسرال والے اس پر بہت ظلم کر رہے تھے۔ میں اسے کہتا کہ اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہاری قدر کرتے، تم ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، انہوں نے کیا حال کر دیا تمہارا۔ وہ اس بات پر اداس رہتی تھی کیونکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا۔ اکثر ہی وہ اپنے ساتھ دوسری لڑکیوں کو لیے گھومتا، جبکہ تمہاری ماں بہت اذیت میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں پڑی روتی رہتی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بچی کو جنم دینا تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کے جسم میں خون کی شدید کمی تھی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی ساری باتیں مجھ سے کرتی تھی۔ اب میں آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنی ماں کے پیار کو محسوس نہیں کیا۔ تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں تمہیں ڈرانے یا خوفزدہ کرنے نہیں آتا تھا میری بیٹی، لیکن تمہارا چہرہ بالکل تمہاری ماں جیسا ہے، اسی لیے اس کا عشق مجھے تمہارے سامنے آنے پر مجبور کرتا تھا۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب مجھے ساری کہانی معلوم ہو گئی تھی۔ اس کہانی کو جاننے کے لیے میں نے کتنے سال انتظار کیا تھا۔ یہ بڑی ہی دکھ بھری اذیتناک داستان تھی۔ اب میں دعا کرتی کہ نانی کو کچھ نہ ہو،
اگر نانی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو شاید میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن اب میری ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی اور میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک جن تھا۔ پھر اس رات وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا جہاں پر وہ جنات اور میری ماں آپس میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ وہ جگہ آج بھی ویسی کی ویسے موجود تھی اور وہ درخت بھی تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، آج بھی میں اس قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ میں روزانہ اس کی قبر پر آتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اب مجھے اس کے عشق کی عظمت پر حیرانی ہوئی تھی۔ پھر اس دن میں نانی سے کہنے لگی کہ نانی، ہم دونوں امی کی قبر پر چلتے ہیں کیونکہ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نانی مجھے لے کر چلی گئی تھی۔ کہنے لگی، میں تو ایک عرصہ ہو گیا جب تمہارا نانا زندہ تھا تبھی روزانہ اس کی قبر پر جاتی تھی، لیکن اب نہ جانے اس قبر کا کیا حال ہوگا۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ نانی کو کیسے بتاؤں کہ آپ دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی قبر کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم امی کی قبر پر پہنچے تو ان کی قبر پر پڑے ہوئے گلاب کے پھول دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے بالکل تازہ ہوں۔ عجیب سی مہک ان کی قبر کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں نے ان کی قبر پر سر رکھا اور رونے لگی۔ نانی بھی حیران تھی کہ یہ پھول کس نے رکھے۔ پھر نانی کے ساتھ میں گھر پر آ گئی۔ اب نانی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہے۔ اگر مجھے بھی کوئی امی کے سسرال جیسا ظالم سسرال مل گیا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ امی تو حوصلے والی تھی، جنہوں نے 1 سال گزار لیا، لیکن میں 1 دن بھی نہیں برداشت کر سکوں گی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب میرا باپ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں سوائے نانی نے تمہارے ذہن میں میرے خلاف نفرت بھری ہے۔ میں نے کہا، نہیں، نانی نے کبھی بھی آپ کی برائی نہیں کی، لیکن وہ انسان جو میری ماں کی قدر نہیں کر سکا، اسے بھلا مجھ سے کب تک محبت ہوگی؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو، مجھے اس بات کی سزا ملی ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تو مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہاری نانی کو دیا تھا۔ کاش میں تمہیں خود پال پوس کر جوان کرتا تو آج تمہارے دل میں میرے لیے اتنی نفرت نہ ہوتی۔ وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ لیکن ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک دن اچانک نانی نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنی بیٹی کی تصویر سینے سے لگا رکھی تھی۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، شاید نانا اور امی کے پاس، جبکہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب سب کہہ رہے تھے کہ یہ بچی اس گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ میرا باپ بھی مجھے لینے آیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نانی کے اس گھر کو آباد رکھنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے یہ گھر ایسی عورتوں کا شیلٹر ہوم بنانے کا فیصلہ کیا جو سسرال والوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں گھر سے نکال دی جاتی ہیں۔ لیکن اس کام کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ فی الحال میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن ایک رات جب میں نے نانی کی الماری کھولی تو اس میں رکھے ہوئے سونے کے زیورات اور ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ شاید یہ نانی نے میری شادی کے لیے رکھے تھے، لیکن میں ان سارے پیسوں اور زیورات کو اپنے نیک مقصد کے لیے استعمال کروں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر میرے کام کا آغاز ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر میں بہت سی عورتیں آنے لگی جو سسرال والوں کے ظلم کا شکار ہوتے۔ سب حیران تھے کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے، لیکن میں خوش تھی کہ جو میں نے سوچا وہ ہو گیا تھا۔ یہ شیلٹر ہوم میں نے اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا، مدیہ بنت محمد احمد، کیونکہ میرے نانا کا نام تھا یہ۔ میرا شیلٹر ہوم بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن ایک رات جب میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک میرے سامنے رکھی کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ میں بلند آواز سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی کوئی چپکے سے میرے سامنے آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک جن ذات تھا۔ آج پہلی بار میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم نے ہی میری مدد کی ہے نا؟ وہ میری ماں کی وجہ سے اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، اس بات کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ تو میں کہنے لگی، کیونکہ نانی کے پاس کوئی زیور کوئی دولت نہیں تھی۔ وہ خود پریشان رہتی تھی کہ میری شادی کیسے کریں گی، کیونکہ ان کی ساری دولت ماموں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔
آپ کا شکریہ جو اپنے نیک مقصد کے لیے میری اتنی مدد کی۔ تو وہ کہنے لگا، اس لڑکی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہوں تو اپنی ساری طاقتیں بھی اسے دے دوں۔ کاش وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ آج بھی امی کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ان کی محبت پر حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی ایک عجیب داستان تھی۔ ایک جن زادہ اور ایک لڑکی کی، دونوں نے آپس میں عشق کی حد تک محبت کی تھی، لیکن وہ محبت کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن ظالم دنیا نے اس لڑکی کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ وہ جو اسے بھلانے کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگ بار بار ماضی کو دہرا کر اسے واپس اسی مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور ایسا ہی امی کے ساتھ ہوا تھا۔ کاش ان کا شوہر اس وقت انہیں سمجھ لیتا تو شاید دل کا صدمہ لیے وہ اس دنیا سے نہ جاتی۔ لیکن اب میں ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہوں تو روزانہ ان کی قبر پر رکھے ہوئے سرخ گلاب دیکھ کر میں مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ امی کی قبر کا خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ ہے جو آج بھی اس کی بیٹی کا ایسا ہی خیال رکھتا ہے جیسے حقیقت میں ہی وہ میرا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی اس بھیڑ میں کبھی بھی اکیلے پن کے خوف سے نہیں میں گھبراتی، بلکہ اپنے نیک مقصد کے لیے اس دنیا میں جی رہی ہوں۔ بڑی ہی عجیب داستان تھی میری ماں کی۔ ایک ایسی لڑکی جو گھومنے پھرنے کے لیے وادی کاغان میں گئی اور وہاں جا کر اسے ایک جن زادے سے عشق ہو گیا تھا۔ آج بھی اپنی امی کے ماضی کی کہانی سنتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔